خلیل الرحمان قمر جو کہ ایک مصنف اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور اس مطلب جاہل عورتوں کے معاشرے میں جہاں پہ 95% جاہل خواتین رہتی ہیں اور وہ عورت کے ہی جھانسے میں آ گئے۔ نہیں خبر مجھے کسی نے ابھی ریسنٹلی پوچھا، کوئی 6 مہینے پہلے کوئی فیمنسٹ گروپ تھا، ہاں برابری کے بارے میں، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ نے یہ خبر پڑھی ہے اکثر کہ 5 مردوں نے مل کر ایک لڑکی اغوا کر لی؟ کہتے پڑھی ہے۔ میں نے کبھی یہ خبر پڑھی ہے کہ 5 لڑکیوں نے مل کر ایک مرد اغوا کر لیا؟ تو یہ کرو نا، جب برابری کرنی ہے تو کر کے دکھاؤ۔ اچھا اغوا کر لے کر لے مجھے پتا چلے گا یہ برابری کر رہی ہے۔ آئیں کوئی بس لوٹے، کوئی مرد لے جاؤں اٹھا کے گینگ ریپ کرے اس کے ساتھ، مجھے پتا چلے برابری ہوتی کیا ہے۔ بھائی کون سی برابری مانگ رہی ہو؟ Kindly subscribe and enable bell icon. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ آج ہم پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز، معروف، جانے پہچانے مصنف خلیل الرحمان قمر صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، جو ان کے ساتھ اغوا کا، کڈنیپ کا واقعہ پیش آیا اور انہیں ایک خاتون نے اپنے گھر پہ بلایا اور کڈنیپ کروایا اور ان کو زد و کوب اور تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی ہم بہت مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات بالکل بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہیں۔ اور مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے بہت حیرانگی ہے اس بات پر کہ خلیل الرحمان قمر جو کہ ایک مصنف اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور اس مطلب جاہل عورتوں کے معاشرے میں جہاں پہ 95% جاہل خواتین رہتی ہیں اور وہ عورت کے ہی جھانسے میں آ گئے، اور وہ پڑھے لکھے ہو کر کیسے 15 دن تک ایک انجان عورت سے بات کرتے رہے، اور وہ ان سے ڈرامے میں آنے کی خواہش پیش کرتی رہی، ان کو ملاقات کے لیے بلاتی رہی، اور وہ پھر ایک اور ٹائم میں رات کے پہر جو کہ بذات خود ایک طاغوتی سرکشی ہی کہلائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسا کوئی حکم نہیں دیتا، ایک یہ غلط فعل ہی ہے کہ آپ ایک انجان عورت سے کسی بھی پروفیشنل میٹنگ کے لیے بھی اتنے مطلب آڈ ٹائم میں کیسے چلے گئے۔ آپ تو پڑھے لکھے تھے، اور پھر آپ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے تمام میٹنگز بغیر کسی جینڈر ڈیفرنس کے رات میں ہی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو ڈاکٹر نے 5 سال کے لیے منع کیا ہے کسی بھی طرح کی ڈے ایکٹیویٹی کے لیے، سن لائٹ آپ کے لیے نہیں اچھی، تو صحت اور شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر آپ کو 5 سال کے لیے کیسے باؤنڈ کر سکتا ہے؟ اگر آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کیسے باؤنڈ کر سکتا ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ ٹنٹڈ گلاسز لگا سکتے ہیں، اور مطلب کہ آپ کا کوئی پاسپورٹ کا کیس، امیگریشن کا کیس، یا کوئی اس طرح کا کوئی آفیشیل کیس تو نہیں ہے کہ جس میں آپ کو 5 سال کے لیے باؤنڈ کیا جائے گا۔ عجیب سی بات ہے بہت، اور حیرت ہے کہ آپ جو ہر وقت عورتوں سے اتنے نالاں رہتے ہیں، آپ خواتین کو ناپسند کرتے ہیں، معاشرے میں جو بگاڑ ہیں اس کا جو ہے تمام الزام آپ جو ہے خواتین کے سر کرتے ہیں، ان کو اس چیز کے لیے مرتکب کرتے ہیں، اور مردوں کو جو دھوکہ دیتی ہیں وہ بھی خواتین دیتی ہیں، اس کے لیے بھی آپ ان کو الزام تراشی کرتے ہیں، اور آپ اپنی بہت سی کوئی سٹارز جو ہیں ان کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ کسی کے لیے بھی آپ مصنف ہوتے ہوئے آپ کے پاس، جس کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ بے شمار ہے، پھر بھی آپ کڑوے الفاظ نکالتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے۔ آپ ماضی میں ماہرہ خان، آپ صبا قمر، اور حال ہی میں آپ نعمان اعجاز کے لیے بھی کچھ نیگیٹو بول کے ہٹے ہیں، اور انہوں نے بھی آپ کو نیگیٹو ریئیکشن دیا، تو آپ تو پسند ہی نہیں کرتے اس طرح خواتین کو، اور آپ ان کے کردار پہ بھی انگلیاں اٹھا لیتے ہیں۔ پھر آپ کیسے ایک عورت کی باتوں میں آ کے جو آپ سے ڈرامے میں آنے کی خواہش کا اظہار کرے، آپ اس سے میٹنگ کرنے رات کے 4 بجے چلے گئے؟ میری نظر میں تو یہ ایک سرکشی ہی ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے رات میں اپنے گھروں میں آرام کرنے
اور آپ جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ انجان عورت سے ملنے جا رہے ہیں، ہمارا دین تو اجازت نہیں دیتا. تو یہ ایک طاغوتی سرکشی آپ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جاہل تو پھر بھی عورت ہی ہے، آپ تو پڑھے لکھے ہیں. کیونکہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے. بہت افسوس ہوا کہ آپ کو نہر والے پل پہ بٹھا کے ڈاکو پتہ نہیں کتنے لے گئے، آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. لیکن میں یہی کہوں گی کہ انسان کے الفاظ اتنے کڑوے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اسٹریٹ فارورڈ کا نام دے کے کچھ بھی لوگوں کو بول دیں اور لوگ آپ سے خفا رہیں اور آپ جو ہے ایک فرسٹریٹڈ ماحول کریٹ کریں. کیونکہ ہر تھوڑے عرصے بعد آپ کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی بولتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ سب کی توجہ کا مرکز بنتی ہے. اور کہیں آپ کے فیور کے بھی تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمیشہ آپ کے خلاف لوگ نظر آئے ہیں. اور جو میں نے ابھی انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب کی آپ کے اس اغوا کو لے کے جو پوسٹ دیکھی اور اس میں نے کامنٹ سیکشن دیکھا، تو میں نے زیادہ تر لوگوں کو اس حوالے سے خوش دیکھا کہ بڑا مزہ آیا کہ خلیل الرحمان کمر کو جوتے پڑے. اس کے ساتھ بہت پہلے ایسا ہو جانا چاہیے تھا اور اللہ جانے کیا کیا. اور آپ بہت پہلے ایک دفعہ یہ عورت مارچ کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ اگر مردوں کا مقابلہ کرنا ہے تو پوری طرح کرو نا. جو ابھی ریل دوبارہ روٹیٹ ہو رہی ہے کہ 4 مرد مل کے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں، کیا عورتیں مل کر ایک مرد کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا سکتی ہیں؟ اور وہ آپ ہی کی غلطی سے عورت نے ہی یہ کام سچ کر کے دکھا دیا. تو آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے بہت افسوسناک ہے. لیکن جو پھر پڑھے لکھے مردوں کا معاشرہ ہے اور پھر جس کو لکھنے کا، الفاظوں کا جس کے پاس ذخیرہ ہو اور لکھنے کا ہنر جانتا ہو، اس کو تو بہت پیار سے الفاظ نکالنے چاہیے تاکہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس طرح کا اثر چھوڑیں کہ اس کے اثرات انسان کے ذہن سے نہ نکلیں اور جو سوسائٹی میں پازیٹیوٹی قائم کریں. تو بس یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس تمام بات کے حوالے سے. کیونکہ عورتوں کو لے کے، سرکشی کو لے کے، طاغوت کو لے کے، جہالت اور پڑھے لکھے پن کو لے کے آپ ہی کا حال میں ٹی وی شو جو کہ اس کا تھوڑا سا حصہ وائرل ہوا اور اس نے کیا امپیکٹ قائم کیا وہ سب کو پتہ ہے. لیکن فی الحال آج میری ویڈیو آپ کے حوالے سے ہے جس کی میں مذمت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کے سر پہ سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور بس آگے سے میں آپ کی طرف سے پازیٹیوٹی کی امید رکھتی ہوں. خلیل الرحمان قمر صاحب اور اپنے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے، وہ ایکٹرز ہوں، کسی بھی حوالے سے آپ کے کولیگس ہیں، تو ان سب کے ساتھ ایک ٹیم ورک اور ایک انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی لگتی ہے. تو آپ پلیز اگر کسی کے لیے کچھ نیگیٹو بھی خیال رکھتے ہیں تو وہ آپ اپنے دل میں بھی رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو اگلے کے کانوں سے گزاریں یا آپ بتائیں کہ اگلا بندہ اچھا نہیں ہے. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. آپ سب اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ. Thank you so much for watching. Kindly subscribe and enable bell icon.